پاکستان نے جس طرح ایک ثالثی کا کردار ادا کیا ہے، امریکہ اور ایران کو دونوں کو ایک مذاکرات کے ٹیبل پر لے کر آیا، اس پر آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان واقعی میں کامیاب ہوا؟ اور ساتھ ہی کل دیکھا جائے کہ ایران نے دوبارہ دبئی پر حملہ کیا اور ساتھ ہی امریکی بحری جہاز پہ کیا، تو کیا یہ جو جنگ بندی ہوئی تھی کیا یہ واپس ختم ہونے جا رہی ہے، پھر سے ایک دوبارہ سے جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ اس پر آپ کیا کہیں گی؟ اور دوسرا، پاکستان نے جو ایک کردار ادا کیا ہے اس پر آپ کا کیا موقف ہے؟ اچھا سہیل، میں آپ کی دوسری بات کا جواب پہلے دوں گی. میں سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا ایران نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے جو فجیرہ کے اوپر حملہ ہوا ہے؟ تو اگر ایران نے آج تک جو حملے کیے اور جن کی ذمہ داری قبول کی ہے تو وہ تو واقعی میں ایران کی طرف سے ہوئے ہیں، لیکن وہ تمام حملے جن کی ذمہ داری ابھی ایران نے قبول نہیں کی، نہ کوئی تردیدی بیان آیا ہے نہ کوئی قبولیت آئی ہے، تو ان تمام حملوں کے اوپر جو ہے وہ یہ دیکھیے کہ کوئی تھرڈ پارٹی بھی انوالوڈ ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایران ہی ہے کہ جس نے حملہ کیا. پھر میں آؤں گی آپ کے پہلے سوال کی طرف. سہیل، جو کردار یونائٹڈ نیشنز کو ادا کرنا چاہیے تھا، یورپین یونین کو ادا کرنا چاہیے تھا، OIC کو ادا کرنا چاہیے تھا، وہ تمام کردار جو ہے وہ تنہا پاکستان نے اس ٹائم پہ ادا کیا ہے. کس طریقے سے ادا کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جہاں پہ تمام وہ کنٹریز جن کے پاس ویٹو پاور تھی وہ فیل ہو گئے. وہ دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کب بنی تھی؟ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب لیگ آف نیشنز بنی تھی، تو اس لیگ آف نیشنز کے بننے کے بعد جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تھی تو لیگ آف نیشنز کو ختم کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ پہ یونائٹڈ نیشنز کا قیام وجود میں آیا تھا. اب اگر یونائٹڈ نیشنز کو اٹھا کے دیکھی جائے تو تیسری جنگ عظیم کا خطرہ تو سر پہ منڈلا رہا تھا. یونائٹڈ نیشنز کہاں تھی؟ سو رہی تھی. صرف تردیدی بیانات دے دینے سے جو ہے وہ آپ کا مینڈیٹ پورا نہیں ہو جاتا، آپ کا کردار پورا نہیں ہو جاتا. ایک طرف یونائٹڈ نیشنز، ایک طرف پاکستان. تو میں کہتی ہوں کہ تمام یونائٹڈ نیشنز نے مل کے میدان نہیں مارا، لیکن پاکستان نے تنہا وہ میدان مار لیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور ساتھ ہی بات کریں گے بھارت کی، بات کریں گے کیونکہ بھارت میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے مزید اور اس میں پاکستان جیسے پہلگام جیسے ایک آپریشن کا نام دے کر انہوں نے پاکستان پہ حملہ کیا اور منہ کی کھانی پڑی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوبارہ سے بھارت کو اس طرح کا مس ایڈونچر کرے گا یا کوئی ایسی حرکت دوبارہ کرے گا؟ وہ میں بالکل نہیں سمجھتی، کیونکہ جس وقت بھارت نے یہ کام کیا تھا پہلگام کے فالس فلیگ آپریشن کی، تو انڈاؤٹیڈلی پاکستان کا قد وقار اور ایک وہ جو خوف ہے پاکستانی فوج کا بھارتی فوج کے دل میں، وہ تو شروع سے بہت زیادہ ہے. لیکن اس ٹائم پہ جو ماشاء اللہ اور الحمدللہ اس تمام سفارتکاری کے بعد جو پاکستان کا قد بڑھ کے سامنے آیا ہے، تو بھارت ایسی حرکت خواب میں بھی سوچنے سے پہلے کرنے سے پہلے تقریباً 100 دفعہ سوچے گا کہ آخر ٹرمپ ہی ہم نے رکھا ہوا ہے نا، ٹرمپ کے ذریعے اس کو پتہ چلتا رہتا ہے اس نے کتنے جہاز گرائے. کسی صورت میں سندور 2 کی باتیں جو ہم بھی سن رہے تھے میڈیا میں آج سے ایک آدھ ہفتے پہلے اور ملٹیپل ٹائمز ہمیں سننے کو ملی، یہ وہ تمام گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں سہیل جو آپ اپنی عوام کو بطور چارہ ڈال رہے ہوتے ہیں، کیونکہ عوام بہت لان تان کر رہی ہے. تو اس سارے سچویشن سے اپنے آپ کو نکلنے کے لیے آپ کہتے ہیں تیار ہو جاؤ اور سندور ٹوگا. آپ سندور لے کے آئے تھے، ہم نے آپ کا کنیا دان کر کے آپ کو بھیج دیا. تو اس سے زیادہ اگر آپ پھر آئیں گے تو ہم پھر آپ کا کنیا دان کر کے سندور لگا کے آپ کو بھیج دیں گے. آپ آئیں تو صحیح، ہم نے چوڑیاں تھوڑی پہنی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور لاسٹ میں بات کروں گا جو اب حالیہ میں اب کچھ دن بعد کچھ عرصے بعد آزاد کشمیر میں الیکشن آ رہا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق بھی آزاد کشمیر سے ہے اور میرا بھی آزاد کشمیر سے ہے. خاص طور پہ اس ٹائم جو مسئلہ آ رہا ہے آزاد کشمیر میں الیکشن کا، عوامی ایکشن کمیٹی جو عوام میں بڑی ان کی پذیرائی ہے، لوگ بڑا سنتے ہیں، انہیں بڑا پسند کرتے ہیں. سیاستدانوں کو اس طرح سے اب وہاں پہ پسند نہیں کیا جا رہا. تو جس جگہ سے آپ کا تعلق ہے راولہ کوٹ سے، وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کا بڑا ہی گٹھ جوڑ ہے اور سمجھا جاتا ہے ریڑھ کی ہڈی ہے وہاں پہ عوامی ایکشن کمیٹی کی. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی ایکشن کمیٹی اگر الیکشن کا بائیک آؤٹ کر دیتی ہے تو کیا آزاد کشمیر میں الیکشن ہو پائیں گے اگر ان کے مطالبات پورے نہ مانیں گے؟ دیکھیں، ہر چیز کا ایک پولیٹیکل پروسیجر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک جوڈیشل پروسیجر ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک الیکٹورل پروسیجر ہوتا ہے. انڈاؤٹیڈلی کہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ اس وقت میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی ایک گورنمنٹ ہے، ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے. آزاد کشمیر جو ہے وہ ایک پراپر جس کو کہتے ہیں وہ ایک اسٹیٹ میکینزم کے طور پہ چل رہی ہے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے کیا وہ منتخب نمائندے ہیں، کیا وہ عوام کا ووٹ لے کر سامنے آئے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ان کی جو ایک ذاتی حیثیت ہے اور ان کے پاس جو ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے، کیا اس کے اکارڈنگ اگر وہ بائیک آؤٹ کر بھی دیتے ہیں تو کیا وہ اس اسٹینڈنگ میں ہیں کہ ان کی بات کو مانی جا سکے وین اٹ کمز ٹو یور الیکٹورل پوزیشن، جہاں پہ معاملات آپ کے جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام اور عوام کے ووٹ سے جڑے ہوئے ہوں. انڈاؤٹیڈلی کہ انہوں نے ایک رول پلے کیا
اور میں بلکہ اکثر ہنستی ہوتی ہوں کہ وہاں پہ بجلی 4 روپے یونٹ ملتی ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ بجلی کے یونٹس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن آپ جو ہے بائی کانسٹیٹیوشن جو پروسیجر ہے, آپ چاہے عوامی ایکشن کمیٹی ہو, نان ایکشن کمیٹی ہو, یا کوئی وزیر ہو, سفیر ہو, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, چلنا آپ کو قانون کے مطابق ہی پڑتا ہے. جی بالکل, یہ بات تو بالکل درست ہے کہ چلنا قانون کے مطابق ہی پڑتا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. تھینک یو.